دبیسا، یہ اس کا نام ہے۔ دن کی روشنی اس کی پیشانی سے طلوع ہو رہی ہے۔ وہ 6 لڑکیاں یونانی کھیل کھیل رہی ہیں۔ 5 لڑکیاں دائرہ بنا کر کچھ دور دور کھڑی ہیں۔ چھٹی دائرے کے اندر کھڑی ہے۔ جو دائرے کے اندر کھڑی ہے وہ کپڑے سے بنی گیند اوپر اچھال کر دائرے میں کھڑی 5 میں سے ایک کا نام لے کر اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے۔ دبیسا! دورین نے نام پکارا اور ہماری دبیسا نے زمین پر گرنے سے پہلے سرات سے اچھل کر گیند کو پکڑ لیا۔ سر پر ٹکی چادر دونوں شانوں سے پیچھے کمر پر گری ہے، وہیں سے پیچھے ہوا سے لہرا رہی ہے، بادبان کی طرح پھڑ پھڑا رہی ہے۔ وہ کافی وقت سے سمندر کنارے یہ کھیل کھیل رہی ہیں۔ مشرق کی سمت خاموش گھاٹیوں کا شہر دکھائی دیتا ہے، اور وہ سامنے سب انسانوں اور ایک چڑیل کا شہر، دبیسا کا شہر۔ چند دنوں کی مسافت پر بیت المقدس، ان کا ہمسایہ شہر، ہزاروں ہزاروں سال پرانا، اس دنیا کا وہ ایک شہر، نبیوں اور معجزوں کا شہر، جلیل القدر اور جمیل شہر۔ جب وہ اس کھیل سے تھک گئیں تو نشانی رکھ کر چھڑی سے لکڑی کا پہیا دوڑانے لگیں۔ یہ کھیل شہر کے بچوں میں بہت مقبول تھا۔ وہ ان جیسی بچیاں تو نہیں تھیں، لیکن اتنی بوڑھی بھی نہیں ہو چکی تھیں کہ یہ کھیل نہ کھیل سکتی۔ دبیسا ان 5 میں سب سے آگے نکل آئی تھی۔ دور سے آتا گھڑ سوار عین اس کے پہیے کے پاس آ کر رکا تھا۔ پہیا اپنی دوڑ کا دم توڑ گیا۔ دبیسا نے غصے سے گھڑ سوار کو دیکھا۔ شہر کے اندھے کو بھی اتنی عقل تھی کہ دبیسا کا راستہ نہیں کاٹنا۔ یہ کون سا اندھا تھا جس نے اس کی دوڑ کو کاٹ دیا تھا؟ اس کی سہیلیاں ہنسی دبا کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئیں۔ کیا چاہیے؟ ہوا سے اس کی چادر پھڑ پھڑا رہی تھی اور غصے سے نتنے۔ دبیسا! وہ اپنی ٹھوڑی گھسانے لگا۔ ایسا سا ہی نام ہے اس لڑکی کا شاید۔ سنا ہے وہ یہاں کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ 2 دن سے میں شہر میں ہوں، سوچا شاید تم میں سے ہی کوئی ہو۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کا نخرہ آفتاب ہے اور مزاج تلوار۔ ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں اسے، کوئی نشان ہی دے دو اس کا۔ تم دبیسا کو دیکھنے آئے ہو؟ اپنی صورت آئینے میں دیکھی ہے جو اس سے دیکھنے آئے ہو؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ اگر وہ حسین ہے تو میں ذہین ہوں، عقل و شعور مجھ پر ختم ہے۔ اس نے گردن اکڑائی۔ بیچاری گردن! جو اپنی زبان سے اپنی عقل کا اظہار کرتا ہے وہ بے وقوفوں کا سردار ہوتا ہے۔ بہت تیز زبان ہے تمہاری۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بتاتی ہوں نام، پہلے تمہیں راستہ بتا دوں۔ دیکھو وہ ادھر، تمہارے دائیں ہاتھ کنواں ہے، اس میں کود جاؤ، ورنہ بائیں ہاتھ تھوڑا سفر کرو، ایک گھاٹی آئے گی، اس پر سے کود جاؤ۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو ذرا انتظار کرو، میں مطلب سے تمہیں زہر لا دیتی ہوں۔ ایک بل بھی نہیں پڑے گا اور تمہارا دم نکل جائے گا، دل پھٹے گا اور منہ خون سے بھر جائے گا۔ زہر کیوں دبیسا؟ تمہارے دانت ناکارہ ہو چکے ہیں کیا؟ اس کی سہیلی نے اسے یاد دلایا۔ کمال سہیلی، جلاد سہیلی۔ دانت؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کے دانت؟ کیسے دانت؟ بیچارہ گھڑ سوار۔ مطلب صاف ہے، لوگ کہتے ہیں میرا کانٹا پانی مانگے بغیر دل بند ہو جانے سے مر جاتا ہے۔ اب اگر تم ایسے مرنا ہی چاہتے ہو تو بس یہ بتا دو، تمہاری قبر کہاں بنائی جائے؟ گھوڑے پر لاد کر سمندر میں پھینک دی جائے یا لکڑیاں دہکا کر جھونک دی جائے؟ میرا خیال ہے آگ دہکا کر جھونک دی جائے۔ عرصہ ہوا شہر کو دھونی نہیں ملی، کیڑے مکوڑوں نے جان عذاب کر رکھی ہے، تمہاری دھونی سے وہ بھی مر مر آ جائیں گے۔ تو تم ہی ہو دبیسا؟ تمہاری زبان ہے یا کسی رومی کی تلوار؟ سانس لینے کے لیے رکتی ہے یا بس سانس کاٹ ڈالتی ہے؟ تمہیں لگا کہ رومیو کا ذکر کرنے پر میں تمہیں جھک کر سلام کروں گی؟ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ ٹھہرو، مجھے جھک کر سلام کر لینے دو۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہادر تھا، بزدلی کو ناپسند کرتا تھا۔ گھوڑے کو ہانک کر آگے کیسے بڑھ جاتا؟ اس سے بہتر تھا اپنی ناک کاٹ لیتا۔ پھر اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سمجھ تب آیا
جب دبیسا کے دانت اس کی ٹانگ کے گوشت اور ہڈی میں پیوست ہو گئے۔ کھلا سمندر، خاموش گھاٹیاں اور ہنستا بستا شہر، سب دبیسا کے کرتوتوں اور گھڑ سوار کی چیخوں سے گونج اٹھے تھے۔ دبیسا، سورج اس کی پیشانی سے بلند ہو کر کائنات میں اس کے نام کی گونج چھوڑ رہا تھا۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ دبیسا، دبیسا، میں تمہارا کیا کروں؟ کسی سے شادی کرو گی یا نہیں؟ وہ چڑھ کر پوچھ رہے تھے۔ والد، 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 مجھ سے نرم لہجے میں بات کریں۔ آپ کا لہجہ میرے دانتوں کی کاٹ سے زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے۔ پتھر کی سل پر کھینچی لکیروں پر وہ گوٹیاں رکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک لمبا سانس کھینچا، ذرا سنبھل کر بیٹھے۔ وہ اچھا ہوش مند نوجوان تھا دبیسا، تمہارے چچا نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ اب ان کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی کہ دبیسا کی ہنسی نکل گئی۔ واہ، کیا ہوش مند تھا، اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ سکرات کے پیالے میں کیا تھا۔ گوٹی کھسکا کر چال چلی۔ کیا تھا؟ زہر نہیں تھا کیا؟ انہیں بھی معلوم نہیں تھا، وہ اپنی داڑھی کھچا رہے تھے۔ گوٹی داڑھی میں الجھ گئی۔ والد، آپ کو بھی نہیں معلوم؟ والد، آپ کو بھی؟ وہ چلا اٹھی، کھینچ کر داڑھی سے گوٹ الگ کی۔ دبیسا، وہ دراصل مجھے یاد تھا لیکن پتہ نہیں کیسے بھول گیا۔ بتا دو میری جان، کیا تھا اس میں؟ زہر تھا، اور کیا؟ وہ کہنے لگا سکرات کے پیالے میں سکرات کا اپنا عکس تھا۔ جب اس نے جھانک کر پیالے میں دیکھا تو اسے اپنی شکل دکھائی دی۔ میں نے اس کی شکل کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، پیالے میں شکران پودے کا زہر تھا، لیکن تمہارے بھدے پیالہ نما سر میں عقل کی جگہ وہم، فتور، دھول سب ہے۔ ایک نیک کام کرو، تھوڑا سا زہر تم بھی پی لو۔ جب سکرات مر گیا تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تمہیں سکرات وکرات سے کیا لینا دینا میری دبیسا؟ گھر بسانے کے بارے میں سوچو، لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے، سارے شہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے، سب لڑکیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تمہاری سب سہیلیاں لڑکوں میں سو سو کیڑے نکالتی ہیں۔ مردوں میں جانوروں کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں والد، آپ یہ چوہے ہی کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ خچروں کے ساتھ تو گزارا بالکل ہی مشکل ہے، بلکہ محال ہے۔ کیا خطہ زمین پر شیروں کی کوئی قسم موجود نہیں؟ شیر رومن اکھاڑوں سے نبرد آزما ہے، اب بتاؤ وہ گھر کیسے بسائیں؟ وہ چڑ گئے۔ جبکہ ان خچروں کو ان اکھاڑوں میں کھپنا چاہیے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ دبیسا، ان کی آواز ذرا پھر سے بلند ہوئی، بس ذرا سی ہی تو۔ والد چپ کر جائیں، والد چپ کر جائیں۔ اس نے پٹک کر گوٹی ماری۔ گوٹی تو بچ گئی، لیکن والد سہم گئے۔ ساری دنیا میرے حسن سے روب کھاتی ہے، آپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دبیسا کا باپ کیسا ظالم ہے۔ رومی کیا کہیں گے؟ دبیسا کا باپ کیسا جلاد ہے۔ رومیو کی بیویاں کیا کہیں گی؟ دبیسا کا والد کیسا سخت کلام ہے۔ نہ کریں والد، نہ کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر میں آپ کو گھاٹی تک لے جاؤں گی، وہاں چھوڑ آؤں گی، چھوڑ کر بھول آؤں گی۔ ہزاروں سالوں بعد جب آپ کو لینے جاؤں گی تو پھر یہی کہوں گی، چپ کر جائیں والد، میرے لیے یہ چوہے ڈھونڈنا بند کر دیں۔ والد کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ دبیسا، تمہاری زبان، تمہارا کلام میرا تو دل مو لیتا ہے۔ میری جان پر شہر کے لوگوں پر رحم کرو، انہیں کاٹنا بند کرو۔ گھر میں سبزیاں پھل سب رکھے ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، انہیں کام ملاؤ، چاہو تو کچا گوشت کھایا کرو، لیکن اجنبیوں کو کاٹنا بند کرو۔ شہر کے لوگوں نے تو عرصہ ہوا تمہارے تیز دانتوں کے وار پر واویلا مچانا چھوڑ دیا۔ شہر بھر میں شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا بچا ہوگا جو تمہارے دانتوں کے وار سے بچ گیا ہوگا۔ آج تم نے ایک خاتون کے بھائی کو کاٹ کھایا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہی تھی وہ تمہیں، وہ تو تمہیں جان سے مار ڈالنا چاہتی تھی، میں نے انہیں بہت مشکل سے ٹھنڈا کیا، 3 بھیڑوں پر معاملہ ختم ہوا۔ اگر سچ کہوں تو تم نے اسے ایسے کاٹا ہے کہ اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دبیسا، بس کر، آپ پھر بولے والد، پھر بولے آپ۔ اس نے کپڑا پکڑ کر والد کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے، پھر دوسرے کپڑے سے ان کا منہ باندھ دیا۔ دہلیز تک جا کر استبل کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ استبل کا ملازم جلدی سے گھوڑا لے آیا، والد کو اسی حالت میں گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا،
خود وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور والد کے گھوڑے کو گھاٹیوں کی طرف لے جانے لگی۔ وہ جو کہتی تھی وہ کرتی تھی۔ دونوں گھوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بازار کے لوگوں نے دبیسا کے والد کو ایسی حالت میں دیکھا تو ہنسنے لگے۔ والد خود بھی ہنس رہے تھے، لیکن دبیسا نہیں ہنس رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جب کسی کو سزا دی جائے تو پھر سنجیدہ رہا جائے، ورنہ سزا ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ دبیسا، اپنے والد کو کہاں لے جا رہی ہو؟ سبزیوں پھلوں کی ٹوکریوں کے ڈھیر کے پاس کھڑے چچا نے پوچھا۔ والد کو سبق سکھانے گھاٹی تک لے جا رہی ہوں۔ بہت دن ہوئے انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن وہاں تو بہت چوہے ہوتے ہیں۔ چچا نے فکر مندی سے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بے ایمان چچا، بہت دن ہوئے انہوں نے چوہے بھی نہیں دیکھے۔ اس نے ہنسی دبانے والوں کو گھور کر دیکھا، ایک ایک کو۔ وہ چوہے تو بہت زہریلے ہیں، کاٹتے ہیں تو ناسور بن جاتا ہے۔ آپ کی بہت سلام دعائیں ان چوہوں سے چچا، آئیں آپ کو بھی ان سے ملوا لاتی ہوں، اپنا حال چال کہہ لیجیے گا، ان کا سن لیجیے گا، جی چاہ تو ایک آدھ کو بھون کر کھا بھی جائیے گا۔ بازار کے لوگ ہنسنے لگے۔ اس کی حرکتیں بچکانا، بے وقوفانہ تھیں، باتیں دلیرانہ، دل ربانہ۔ وہ کسی سے ڈرتی ہی نہیں تھی۔ اچھا یہ تربوز لیتی جاؤ، بہت میٹھا ہے، راستے میں کھا لینا۔ چچا نے ایک تربوز دو ٹکڑے کر کے اس کی سمت بڑھایا۔ چچا پر احسان کرتے ہوئے اس نے تربوز قبول کر لیا اور تربوز کے سینے میں بھی دانت گاڑ دیے۔ بیچارہ تربوز، اتنا بھی میٹھا نہیں ہے جتنا چہ کر آپ نے کہا تھا۔ تربوز تو واقعی میٹھا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی کیوں مانتی؟ تربوز لیا ہے تو شکریہ بھی کہہ دو دبیسا۔ چچا باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے لگام کو جھٹکا دیا۔ چچا، لگتا ہے آپ کا بھی گھاٹی تک جائے بغیر گزارا نہیں ہوگا، آپ کی پسلی پھڑک رہی ہے۔ آپ شرافت سے والد کے پیچھے بیٹھیں گے یا میں نیچے اتر کر یہ انتظام کروں؟ چچا نے شریفانہ سا کہکا لگایا، ہاتھ جوڑ دیے۔ نہ نہ، اپنے والد کو ہی لے جاؤ، میں اپنی پسلی کا علاج کرواتا ہوں، دوبارہ یہ تمہارے سامنے نہیں پھڑکے گی۔ ویسے ایک بات ہے دبیسا، میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی کسی رومی سے ہو، تاکہ جو آدھی دنیا فتح ہونے سے رہ گئی ہے وہ تم فتح کر لو۔ تلوار تمہارے کس کام آئے گی جب زبان ہی سب کام کرنے کے لیے کافی ہے؟ والد کی ایک تلوار دیوار پر لٹکی ہے، کہیں تو آپ کا کام اسے تمام کر دوں۔ ایک زوردار کہکا بازار میں گونجا، سب ہنسنے لگے۔ آپ کی پسلی کا تو پتہ نہیں، لیکن اب میری پسلی پھڑکنے لگی ہے۔ وہ گھوڑے سے اترنے لگی تو چچا کہکا لگاتے ہوئے بازار سے بھاگ گئے۔ والد کا اپنا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ وہ اپنی دبیسا کو ساری محبت اور شفقت لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس حالت میں انہیں کسی اندھے کنویں میں بھی پھینک آئے گی تو بھی وہ ہنستے مسکراتے رہیں گے۔ ان کی دبیسا، ان کی جان، اس کی جان میں تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک گھاٹی کی بلندی پر پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سمندر کی لہروں کا شور، پرندوں کی چہچہاہٹیں، ہوا کی سرمستیاں اور غروب ہوتے سورج کی الوداعی کرنیں۔ دنیا کیسی خوبصورت تھی۔ ایک اور سورج غروب ہو گیا۔ والد نے آہ بھر کر کہا، آج کا سورج کل کے سورج کے لیے رخصت ہو گیا۔ آپ نے ایسے کیوں نہیں کہا والد؟ تربوز کا کام تمام کرتی دبیسا بولی۔ وہ ہنس دیے۔ تم بچی ہو، تمہارے پاس بہت سورج پڑے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک ایک سورج کو انگلیوں پر گنتا ہوں، میری عمر کے دن ہی کتنے بچے ہوں گے۔ زندگی میں بہت سورج دیکھ لی ہیں، اب اگلی زندگی کا سورج دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایسے کیوں نہیں سوچا؟ وہ ہنسنے لگے۔ تم پر امید ہو، آپ کے نا امید ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا زندگی نے آپ کو ڈرایا؟ اگر نہیں تو پھر موت سے کیسی ناراضی؟ اگر میں مر جاؤں تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ وہ حیران اپنی دبیسا کی صورت دیکھ رہے تھے۔ بہت ہوگا، غم سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ لیکن کیا آپ اکیلے ہیں جو مر جائیں گے؟ کیا میں ہمیشہ زندہ رہوں گی؟ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے تم پر فخر ہے دبیسا۔ وہ لاجواب ہو چکے تھے۔ آپ کو مجھ پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ پھر ایسا کرو، لوگوں کو کاٹنا بند کر دو۔
جب لوگ اپنی کھال پر تمہارے دانت دکھاتے ہیں تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زیادہ روشنی بھی اچھی نہیں ہوتی والد، کبھی کبھی اندھیروں سے بھی سلام دعا کر لینی چاہیے، ایسے روشنی کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ میری دبیسا، لوگوں پر رحم کرو، تم کاٹتی کیوں ہو؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ اچھے سے اچھے انسان میں بھی ایک بری خصلت ہوتی ہے والد، پر وہ تو اچھے انسان میں ہوتی ہے، میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں۔ دبیسا نے گھور کر باپ کو دیکھا اور باپ کا کہا گھاٹیوں کے سناٹوں میں گونجنے لگا۔ بہت دن ہوئے آپ کی میری دانتوں سے بھی سلام دعا نہیں ہوئی۔ اس نے باپ کی کلائی پکڑ لی۔ اب آپ کو یاد رہے گا کہ مجھ سے سوال کرنے کا جواب کہاں ملتا ہے۔ اب جب آپ اس پر مرہم لگائیں گے، تکلیف سے رات بھر سو نہیں پائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دبیسا پر طنز کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ میں کاٹ لوں گی والد، آپ جانتے ہیں مجھے۔ وہ دانت گاڑنے ہی والی تھی۔ کاٹ لو میری دبیسا، مجھے سفر پر جانا ہے۔ جب جب اس زخم میں تکلیف ہوگی، تب تب تم مجھے یاد آؤ گی۔ میں آپ کو ٹھیک طرح سے یاد آؤں، اس لیے میں ٹھیک طرح سے کاٹ۔ بات اور کام ادھورا رہ گیا۔ دور سے آتی گھنٹیوں کی آواز ایک دم سے بہت قریب آ گئی تھی۔ والد نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے الگ کیا اور اس کے سر پر ٹکی چادر کو پکڑ کر گردن سے نیچے تک کھینچ دیا۔ وہ چادر میں پوری چھپ گئی۔ والد، اب یہ سب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ منمنائی، جبکہ جانتی تھی اس کی ایک نہیں چلے گی۔ گھنٹیاں قریب آ چکی تھیں۔ دبیسا نے چادر کو ذرا سا پرے کرنا چاہا تو والد نے بھڑک کر اس کے جسم پر ضرب لگائی۔ چادر کی بکل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چٹان کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پر وہ اسے پتھر بھی دے مارتے۔